شر میں آج سے لے کر گنہگار آئیں گے، بن کر شفیع محشر خود مختار آئیں گے، اور مرنے کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا، مرنے کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا، جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے، جب سے سنا ہے قبر میں سرکار آئیں گے۔ ایک شاعر نے لکھا تھا کہ خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو، خود اپنے جہل کا اعلان عام کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو، نبی اگر نہیں سنتے صدائیں امت کی، نبی اگر نہیں سنتے صدائیں امت کی، بتاؤ پھر نماز میں کن کو سلام کرتے ہو، بتاؤ پھر نماز میں کن کو سلام کرتے ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کافی ہو چکا ہے، اب مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ آپ تقریر سنیں گے نہیں، تقریر کھائیں گے۔ ستیہ یہی ہے، سچ بات یہی ہے نا؟ سر ہلائیے یا ہاں یا نہیں، یس نو میں جواب دیجئے بھائی۔ سننا چاہتے ہیں؟ تھوڑی دیر بولوں گا، زیادہ نہیں۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس کہہ دیں کہ سب لوگ سننا چاہتے ہیں۔ اگر سننا چاہتے ہیں، راشد بھائی جا رہے ہیں کیا؟ ہاں جائیے آرام سے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اب تو سب چلے گئے، ہمیں چھوڑ دیے ہیں، آپ کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب جب تک جنگ لڑائی چالو رہے گی تب تک آپ ساتھ دیجئے۔ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ مل کر آہستہ سے نعرہ لگائیے گا، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، غوث کا دامن، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن، نیند کا دامن۔ یہ مسلمان قوم جذباتی ہے، جذبات میں آ کے بہہ جاتے ہیں۔ سننا ہے، تھوڑی دیر سنیں، چونکہ بہت زیادہ عمیق و عریض الفاظ کا استعمال نہیں کرتا، جہاں جیسے لوگ دیکھتا ہوں ویسی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حالانکہ مجھ سے پیشتر ہمارے بڑے بھائی حافظ وقاری غیاث الدین صاحب اچھی اصلاحی گفتگو کیے، تقریر تو اب وہیں سے بند کر دینا چاہیے، لیکن حاضر آیا ہوں تو کم سے کم کچھ میں بھی آپ کو سنا کے جاؤں۔ اور بہترین آواز کے ایک سے ایک فنکار لوگوں نے اپنی آواز کی جادو چلائی، لوگوں نے، آپ نے سماعت کیا۔ یہ آپ کی اور ہماری سب لوگوں کی مشترکہ خوش نصیبی ہے۔ گفتگو کا آغاز کروں اس سے قبل بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حدیث پاک اکثر آپ لوگوں سے سنتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس حدیث پاک کو جہاں بھی شادی کی محفل ہوتی ہے یا انویٹیشن کارڈ لوگ چھاپتے ہیں، دعوت نامہ، تو اس میں اس حدیث پاک کو لکھتے ہیں۔ حالانکہ اس کارڈ کو
لوگ عزت کے بجائے جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کے بعد اس کارڈ کو پتہ نہیں کہاں پھینکتے ہیں، یہ بھی ہم خیال نہیں کر پاتے۔ احتیاط کرنا چاہیے، جہاں بھی عربی کے الفاظ لکھے ہوں، اردو کے الفاظ لکھے ہوں، تو ایسی چیزوں کو آپ احتیاط کریں، جہیں دل چاہے جس منزل پہ دل چاہے آپ پھینکا نہ کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کرنا میری سنت ہے، جو اس سے منہ کو موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ایک وقت نکاح کرنا یہ سنت ہے۔ سنیں، مسئلہ سنیں، مسئلہ نہیں، مسئلہ سنیں۔ ایک وقت شادی کرنا سنت ہے، ایک وقت شادی کرنا کمپلسری ہے، واجب ہے، انیوارے ہے، اور ایک وقت شادی کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آپ نے سنا مسئلہ؟ ریکارڈنگ ہو رہا ہے، شاید آپ بعد میں بھی سن لیں، کسی مولانا سے دریافت کر لیں کہ کوئی صاحب آئے تھے اور اس نے ایسا ایسا مسئلہ بیان کیا ہے، کہاں تک درست ہے، کہاں تک غلط ہے۔ سنیں آپ حضرات، قاری صاحب، شادی کرنا ایک وقت سنت ہے۔ کب سنت ہے؟ جب لڑکا یا لڑکی حد بلوغت کو پہنچ جائے، تمام لوازمات کو صحیح طریقے سے اپنی شریک حیات کی تمام لوازمات کو انجام وہ دے سکے، تو ایسی صورت میں شادی کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ میں نے کہا کہ ہارڈ ورڈ کا استعمال نہیں کروں گا، چونکہ جب میں سعودی کے اندر نماز پڑھاتا تھا 7 سالوں تک الحمدللہ وہاں میں نے نماز پڑھائی ہے۔ جب بحث ہوتی تھی تو ان کے پالے نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کے پالے کیا پڑھیں گے؟ ایسی صورت میں شادی کرنا سنت ہے۔ واجب کب ہے، ضروری کب ہے، کمپلسری کب ہے، انیوارے کب ہے، وہ سن لیں۔ تمام لوازمات کو ادا کرنے کے لائق ہماری بچی یا بچہ ہو چکا ہے یا ہو چکی ہے، اور اندیشہ ہے، خوف ہے دل کے اندر، یہ ڈر ہے کہ اگر وقت سے شادی اس کی نہ کی جائے تو اس کا قدم غلط راستے کی طرف کہیں مائل نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ شادی کرنا واجب ہے۔ اور جس کو میں نے کہا کہ حرام ہے شادی کرنا، وہ کب ہے وہ سن لیں۔ اگر وہ انسان حد بلوغت کو پہنچ چکا ہے، یا وہ انسان حد بلوغت کو پہنچ چکا ہے اور اپنی بیوی کی تمام لوازمات کو، جو ضروریات کی چیزیں ہیں، امپورٹنٹ تھنگس ہے، اشیاء ہیں، خاص اشیاء ہیں، ایسی چیزوں کو اگر وہ حق اس کا ادا نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں اس انسان کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ تینوں آپ نے سمجھا؟ اگر نہ سمجھ میں آئے تو تقریر کے بعد آپ سمجھ لیجئے گا۔ آگے چلیں۔ شادی تو ہمارے گھر میں ہوتی ہے، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے کم سے کم ہزاروں حرام کام ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ابھی میں ثابت کرتا ہوں۔ ڈھول ہم بجاتے ہیں، کہیں جائز ہے؟ گانا عورتیں گاتی ہے، ناچتی ہے، طرح طرح کی خرافات کو انجام دیتی ہے۔ آپ گننا چاہیں، کاؤنٹنگ کرنا چاہیں، اس کا حساب لگانا چاہیں،
تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے کتنے حرام کام ہم کرتے ہیں۔ فقہا جنہوں نے مسئلہ و مسائل بیان کیا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں جہاں ایک سنت کو ادا کیا جائے اور ایک سنت کی ادائیگی میں ہزاروں کام اگر حرام کیا جائے، کرنے کا اندیشہ ہو، تو چاہیے اس انسان کو کہ اس سنت کو ترک کر دے۔ اللہ اکبر۔ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ہزاروں کام آپ نے اگر حرام کیا ہے تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں، ایسی کنڈیشن میں، اس سچویشن میں اس سنت کو ادا کرنا ترک کر دے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک سنت کو ادا کرتے ہیں، ہزاروں حرام کام کرتے ہیں۔ احتیاط کریں میرے ملت کے نوجوان ساتھیوں، زبان سے عاشق رسول کہنے سے عاشق نہیں ہو جاتا، ہم نعرے لگانے سے عاشق نہیں ہو جاتے، ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ کہنے سے ہم عاشق مصطفیٰ نہیں ہو سکتے۔ عاشق مصطفیٰ کی شان نرالی ہوتی ہے۔ عاشق مصطفیٰ وہ ہوتا ہے کہ جس گلی سے گزرتا ہے، گلی والے چاہے اپنے ہوں چاہے بیگانے ہوں، کوئی بھی ہو، سب کے سب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو کوئی عاشق مصطفیٰ جا رہا ہے، کوئی دیوانے رسول جا رہا ہے، کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا جا رہا ہے۔ آج ہمارے پاس ساری دولتیں ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس کوئی دولت نہیں ہے، وہ ایمان کی دولت نہیں ہے، عشق مصطفیٰ کی دولت نہیں ہے۔ مسجدوں سے اذان کی صدائیں آتی ہے، مسجدوں کی طرف ہم کبھی جانے کی جسارت حاصل نہیں کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محفلوں میں آیا کریں تو کچھ نہ کچھ میسیج لے کر کے جایا کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، تب جا کر کے آپ کا محفل سجانا کامیاب ہے، آپ کا سننا کامیاب ہے اور ہمارا بولنا کامیاب ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، آؤ عاشقوں کی شان دیکھو، عاشقوں کا مرتبہ دیکھو، ان کی عظمت کو دیکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم سوچتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے، یہ آئیں گے کچھ دیر گفتگو کریں گے پھر لفافے لیں گے چلے جائیں گے، اور آپ یہ سوچتے ہیں فلاں صاحب عبدالقیوم انصاری صاحب نے دعوت دیا ہے، ان کے گھر پہ جائیں گے، کم سے کم جا کر کے حاضری دے دیں گے، عبدالقیوم صاحب خوش ہو جائیں گے کہ فلاں میرے گھر تشریف لایا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ آپ آئیں نہیں، بلکہ اس سوچ کے ساتھ آئیں کہ انہوں نے نبی کی محفل سجائی ہے، چل کر کے نبی کی باتیں سنتے ہیں، بزرگان دین کی باتیں سنتے ہیں، مولانا جو بیان کریں گے، مفتیان اکرام جو بیان کریں گے، ان باتوں کو ہم سنیں گے، دین سیکھنے کی کوشش کیجئے، پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمیں دنیا حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک عاشق رسول گزرا ہے جن کا نام اللہ بخش رحمت اللہ تعالی ہے۔ اللہ بخش رحمت اللہ تعالی اپنے وقت کے امام تھے، اپنے وقت کے مولوی تھے، اپنے وقت کے عالم دین تھے، عالم ربانی تھے۔ یہ عالم دین اپنی بستی کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر ایک مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے، اے میرا بھائی نماز پڑھو، نماز پڑھو گے تو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اللہ کو پہنچے گی، نماز پڑھو گے، نماز دین کا ستون ہے، نماز پڑھا کرو، نماز مومنوں کی معراج ہے، رسول اللہ کی معراج عرش الہی پر جا کر خدا سے ملنا، یہ رسول اللہ کی معراج ہے، نماز مومنوں کی معراج ہے، ایمان والوں کی معراج ہے۔ لوگوں کو تلقین کیا کرتے تھے، لیکن جس راستے سے وہ گزرا کرتے تھے بازار کا راستہ تھا، مارکیٹ کا راستہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
یہ اللہ بخش رحمت اللہ تعالی اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے، مسجدوں کی طرف جایا کرتے تھے، نماز پڑھانے کے لیے لوگوں کو لے کر کے مسجدوں کی طرف جایا کرتے تھے، اکیلے تنے تنہا نہیں جاتے تھے اور دوست احباب ساتھیوں کو بھی لے کر کے جایا کرتے تھے، جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے ان کو سمجھایا کرتے تھے۔ لیکن راستے سے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، راستے میں جتنی دکانیں تھیں اکثر دکانیں مسلمانوں کی تھی، اکثر لوگ شٹر کو ڈاؤن کر دیا کرتے تھے، ان کے پیچھے پیچھے نماز کے لیے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ لیکن ایک دکان، اسی دکانوں میں ایسی دکان تھی جو مسلمان کی دکان نہیں تھی، بلکہ جو ہے ایک غیر مسلم کی دکان تھی، کہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کی دکان نہیں تھی، وہ رسول اللہ کا وفادار نہیں تھا۔ لیکن جب دیکھتا تھا کہ سارے لوگ شٹر کو بند کر رہے ہیں، سارے لوگ سلام کر کے پیچھے ہو لے رہے ہیں، یہ شخص بھی جو ہے اپنی دکان کے شٹر کو ڈاؤن کرتا تھا، اپنی زبان میں کہتا تھا السلام علیکم، وہ اپنی زبان میں کہتا تھا، اس کے بعد کہنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر کے کہا کرتا تھا بابا آپ جا رہے ہیں، ہم تو مسلمان نہیں ہیں، ہم نے تو کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے تو آپ کے دین کو نہیں جانا ہے، ہم آپ کے دین کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہے، لیکن بابا ہماری لاج رکھ لیجئے گا، اے اللہ بخش رحمت اللہ ہماری لاج کو رکھ لیجئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ بخش رحمت اللہ تعالی آپ روز اس شخص سے ملاقات کر کے جایا کرتے تھے، روز یہی کہہ دیا کرتا تھا، روز یہی باتیں کہا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چند روز کا عرصہ گزرتا ہے، اللہ بخش رحمت اللہ تعالی آپ کا جو ہے آپ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، جب آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، 3-4 دن تک آپ نے مسجد میں امامت کے لیے نہ گئے، آپ نے نماز نہ پڑھائی، بلکہ حتی الامکان آپ نے کوشش کی کہ گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے نماز پڑھی ہے، 3-4 دن کے بعد جب طبیعت کچھ آرام ہوتی ہے، پھر آپ کے مریدین کو خبر ہوتی ہے، آپ کے مقتدیوں کو خبر ہوتی ہے حضرت کی طبیعت علیل تھی، اب کچھ آرام، ان کی طبیعت میں آرام آ گئی ہے، راحت و چین و سکون و قرار پا گئے ہیں، تو مریدین آئے، معتقدین آئے، متولیان آئے، سب کے سب جو ہے پالکی لے کر کے حضرت کی بارگاہ میں آئے۔ کن کی بارگاہ میں؟ اللہ بخش رحمت اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ بخش رحمت اللہ تعالی آپ کو پالکی میں بٹھایا جاتا ہے اور لے جانا شروع کیا جاتا ہے، مسجد کی طرف لوگ لے کر کے جا رہے ہیں، ساری دکانیں بند ہو رہی ہیں، سب کے سب سلام کر رہے ہیں۔ لیکن آج جب یہ اللہ بخش رحمت اللہ تعالی جا رہے ہیں تو وہ عاشق جو دیوانہ تھا، وہ جو کہا کرتا تھا بابا لاج رکھ لیجئے گا، آج ان کی دکان بند پڑی ہوئی ہے، آج ان کا شٹر ڈاؤن ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ بخش رحمت اللہ تعالی آپ نے دیکھا دکان بند ہے، مسجد کی طرف روانہ ہوئے، مسجد میں آپ نے نماز ظہر ادا کرائی، نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے واپس لوٹے ہیں، اسی بازار کے اندر آ کر پہنچے ہیں، اسی مارکیٹ کے اندر آ کر کے پہنچے ہیں۔ جب آپ مارکیٹ کے اندر آ کر پہنچے ہیں، مارکیٹ میں پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگوں یہ بتاؤ کہ اس کی دکان کیوں بند پڑی ہے؟ لوگوں نے بتایا حضور یہ طبیعت اس کی بھی خراب ہو گئی ہے، 2 دن سے یہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ اللہ بخش رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اپنی جو ہے عظمت کو پہچانو، اپنی شان کو پہچانو کہ آپ کی شان کیا ہے، آج ہم ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ بخش رحمت اللہ تعالی آپ نے جب فرمایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، لوگوں نے کہا ہاں حضور طبیعت خراب ہے، آپ عیادت کے لیے آپ نے لوگوں سے کہا چلو مجاز پرسی کرتے ہیں، آج ہمارا پڑوسی بیمار ہو جاتا ہے، ہمارا بھائی بیمار ہو جاتا ہے، ہمارا رشتہ دار بیمار ہو جاتا ہے، ہمارے ریلیشن کے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارے خیش و اقارب کے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ہم عیادت کو نہیں جاتے، ہم مجاز پرسی کے نہیں جاتے، ہم ان کا حال چال لینے کے لیے نہیں جایا کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں مسلمان
مسلمان ہے، پھر ہم کہتے ہیں مومن ہے۔ وہ اللہ بخش رحمت اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ ایک غیر مسلم تھا، اسلام کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، اسلام کا جو ہے وہ چاہنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ بخش رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا چلو اس انسان کے گھر کو چلتے ہیں۔ وہ اللہ بخش رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے وہاں سے چلنا شروع کیا ہے، اس دیوانے کے گھر پہنچا ہے، اس جو ہے غیر مسلم کے گھر پہنچا ہے۔ کون پہنچا ہے؟ اللہ بخش رحمت اللہ تعالیٰ پہنچے ہیں، ان کے مریدین پہنچے ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے۔ جب دروازہ کھولا جاتا ہے، اندر سے دروازہ کو کھول دیا گیا۔ یہ اللہ بخش رحمت اللہ تعالیٰ سے ان کے گھر والوں نے کہا بابا آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کس غرض سے آئے ہیں؟ لوگوں نے کہا تھا میں فلاں مسجد کا امام ہوں، میں اسی بستی کا رہنے والا ہوں، میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، تمہارے باپ کی مجاز پرسی کے لیے آیا ہوں، تمہارے باپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں، کہاں ہے تیرا باپ؟ ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ اس کا بیٹا کہتا ہے بابا اگر ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ اٹھ کر کے آ سکے، اس کی طبیعت زیادہ علیل ہو چکی ہے، ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہے، ہم حکیموں نے جواب دے دیا ہے، طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، بڑے بڑے طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ بابا ملاقات اگر کرنا چاہتے ہیں، ان سے ملاقات کرنے کی خواہش ہے تو آئیے میرے ساتھ چلیے۔ یہ اللہ بخش رحمت اللہ تعالیٰ آپ چلنا شروع کرتے ہیں، چلتے چلتے اس غیر مسلم کے پاس جا کر کے پہنچتے ہیں۔ آپ نے یوں سر پہ ہاتھ رکھا ہے، جب سر پہ ہاتھ رکھا ہے انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھنا شروع کر دیا، حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اب زبان کو آہستہ آہستہ ہلا کر کے اس نے سلام کیا ہے، پھر ہاتھ آہستہ سے اٹھا کر کے کہا ہے بابا لاج رکھ لیجئے گا، بابا اب تو ایسا لگتا ہے شاید اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، اس سنسار کو الوداع کہہ دوں گا، اس دنیا کو الوداع کہہ دوں گا، لیکن بابا کم سے کم لاج رکھ لیجئے گا۔ اتنا سننا تھا۔ اللہ بخش رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں اے میرا دیوانہ اگر تم چاہتے ہو کہ تیری لاج رکھ لی جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری لاج رکھ لی جائے تو تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے کہا تھا بابا کون سا کام کرنا ہوگا؟ اللہ بخش رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ارے تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بل ایک مرتبہ نبی کا کلمہ پڑھ لو، ایک مرتبہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو، ایک مرتبہ جب رسول کا کلمہ پڑھ لو گے پھر اس کے بعد میدان قیامت میں تجھے نانا جان سے کہہ کر کے شفاعت کروا دوں گا، تجھے رسول اللہ سے کہہ کر کے تیری شفاعت کروا دوں گا۔ اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا اب تو جاگنے کا وقت آ چکا ہے، اب تو اس سنسار کو الوداع کہنے کا وقت آ چکا ہے، اب تو اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے۔ اس نے کہا تھا بابا ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے۔ اس نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کلمہ پڑھ لیا ہے یہ بابا اللہ بخش رحمت اللہ تعالیٰ امام وقت جب چلنے لگتے ہیں تو اس کے بعد چلنے کا جب وقت قریب آتا ہے اس نے ان کے گھر والوں کو بلایا ہے، بلانے کے بعد فرمایا ہے اے ان کے گھر والوں سنو اب تو یہ جانے کا اس کا وقت قریب آ گیا ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا اب اس دنیا کو یہ چھوڑ کے جانے والا ہے، اس دنیا کو یہ الوداع کہنے والا ہے، لیکن ایک بات یاد یہ رکھنا کہ جب یہ مر جائے گا تو اپنے رسم و رواج کے مطابق اسے نہلانا نہیں، اسے اپنے رسم و رواج کے مطابق کفن نہیں دینا، اس کو اپنے رسم و رواج کے مطابق انہیں لکڑیوں کا نذر مت کر دینا، بلکہ اگر کرنا ہوگا تو مسلمان کے رسم و رواج کے مطابق کر دینا، انہیں مسلمان کے رسم و رواج کے مطابق انہیں غسل دے دینا، انہیں کفن دے دینا اور اس کو مسلمان کی کسی قبرستان میں لے جا کر دفن کر دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن وہ ماننے والے کہاں تھے؟ وہ لوگ ماننے والے کہاں تھے؟ المختصر روح قبض عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، اس دنیا سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، جب انتقال ہو گیا اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، جب اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے اب اس کے بچے اپنے رسم و رواج کے مطابق اسے نہلایا ہے، اسے اپنے رسم و رواج کے مطابق انہیں کفن دیا ہے، اس کے بعد لے کر کے شمشان گھاٹ کی طرف چلا ہے، قبرستان اپنی قبرستان میں پہنچا ہے، نیچے لکڑیاں رکھ دی جاتی ہے، نیچے لکڑیوں کو رکھنے کے بعد
اس اللہ بخش رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر جس نے اسلام قبول کیا تھا، اب اس کی لاش کو اس کے اوپر رکھی جاتی ہے، اوپر سے لکڑیوں کو رکھ دی جاتی ہے، اس کے بعد تیل جو ہے چھڑکا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے، تمام کے تمام لکڑیاں جل جاتی ہے، تمام کے تمام لکڑیاں جل کر خاک ہو جاتی ہے، لیکن اس عاشق رسول کے کفن کو آگ چھو نہیں سکے، اس عاشق رسول کے کفن کو آگ ٹچ نہیں کر سکی۔ میں نے عالم تصورات میں پوچھا تھا، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، ساری لکڑیاں جل گئی، آخر تیرے جو ہے بدن کو آگ نے کیوں نہیں چھوا؟ تو اس نے جواب دیا ہے، عالم تصورات میں جواب دیا ہے، اے قادری پڑھو مسلم شریف کی حدیث پاک، رسول اللہ نے فرمایا ہے، من قال لا الہ الا اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ ارے جو نبی کا کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، جہن دنیا کی آگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ارے اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے، اسے دنیا کی آگ کی کیا حقیقت ہے، اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی ہے۔ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، اس کے بعد بھی ہمارا جو ہے مشغلہ کیا ہو چکا ہے، ہم ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، ہم ایک دوسرے سے اچھی باتیں نہیں کرنا چاہتے، نہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، نہ رسول اللہ کا دین سکھانا چاہتے ہیں، نہ رسول اللہ کی شریعت کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ ارے چند روز کی زندگی ہے، یہ چند روز کی زندگی میں عزیزان ملت اسلامیہ اگر کچھ اکٹھا کرنا ہے تو نبی کی محبت کو اکٹھا کر لے، رسول اللہ کی وفاداری کو اکٹھا کر لے، تاکہ اس دنیا سے آپ جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، بلکہ بروز قیامت رب پوچھے، اے میرا بندہ کیا لے کر کے آئے ہو، تو اتنا کم سے کم پیش کر دیں۔ مولا زیادہ ٹائم تو نہیں ملتا تھا، کم سے کم ہم 5 وقتہ نماز پڑھے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من قال لا الہ الا اللہ، حدیث پاک ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، جو اس سے منہ کو موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اسی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اکھنڈ مرلا کرم بیا پتم تپتم درشتم شری گرو بنامہ وما علینا